بیرون ممالک سے بلوچستان میں انتشار کی کوشش۔ پاکستان کا رقبے میں سب سے بڑا اور جغرافیائی لحاظ سے سب سے اہم صوبہ بلوچستان اس وقت پاکستان دشمن طاقتوں کی قبیح نظروں کا مرکز ہے، جہاں وہ پراکسی وار کے لیے راہیں ہموار کرنے کے لیے کوشاں ہیں۔ پاکستان دشمن طاقتوں کا کبھی نہ پورا ہونے والا خواب بلوچستان کی تقسیم ہے، جس کے لیے بھارت سے لے کر ایران اور یورپ سے امریکہ تک سب کے سب مل کر کوشاں ہیں۔ بدقسمتی سے ان ملک دشمن طاقتوں کے ہاتھوں میں کھیلنے والے چند نادان عناصر اپنے ہی ہیں، جو مایوسی یا پھر لالچ میں آ کر ان کے ایجنڈے کی تکمیل کے لیے ان کے اعلی کار بن رہے ہیں اور اپنے ملک اور پیارے دیش کے خلاف استعمال ہو رہے ہیں۔ ماہ ستمبر کے وسط میں سوئٹزرلینڈ کے شہر جنیوا میں بلوچستان کو آزاد کرنے کے حوالے سے مختلف گاڑیوں، بسوں اور چوک چوراہوں میں کسی نامعلوم بلوچستان ہاؤس کی جانب سے اشتہارات لگائے گئے۔ ان اشتہارات کی منظم ترویج اور پھیلاؤ کے لیے مغربی، بھارتی اور ایرانی میڈیا نے پوری کوشش کی۔ جنیوا میں لگائے گئے ان پوسٹرز کے پیچھے دراصل بلوچستان لبریشن آرمی اور دیگر باغیوں کے وہ دہشت گرد تھے جو بھارتی سرمایہ پر بلوچستان میں علیحدگی کی مسلح جنگ لڑ رہے ہیں، اور ان کے سربراہان بیرون ممالک میں موجود ہیں۔ برامداغ بگٹی اور ہربیار مری وغیرہ جیسے ضمیر فروشوں کی وجہ سے بلوچستان اور پاکستان دنیا بھر میں بدنام ہو رہے ہیں۔ برامداغ بگٹی 2016 میں بھارت گیا اور وہاں سیاسی پناہ مانگی۔ بھارتی میڈیا نے برامداغ کو بھارتی شہریت دینے کے لیے پرزور مہم چلائی۔ ان تمام تر کوششوں اور پروپیگنڈے کے پیچھے بھی بھارتی ایجنسی راک کی پلاننگ تھی۔ بیرون ملک پناہ لیے ہوئے برامداغ بگٹی، ہربیار مری اور کریمہ بلوچ سوشل میڈیا، ویب سائٹ، ٹویٹر اور انٹرنیٹ کے ذریعے سے پاکستان مخالف بیانات اور پروپیگنڈا کرتے ہیں، جس کو بنیاد بنا کر ان کی پشت پناہی کرنے والا بھارتی اور مغربی میڈیا اس پروپیگنڈے کو خوب پھیلاتا ہے۔ ان کے علاوہ ایک اور خود ساختہ بلوچ خاتون نائلہ قادری، جو کہ اصلاً بلوچ نہیں بلکہ بھارتی ریاست حیدرآباد سے ہجرت کر کے پاکستان آنے والے خاندان سے تعلق رکھتی ہیں اور اپنے آپ کو بلوچ ظاہر کر کے خود ساختہ جلا وطنی اپنائے ہوئی ہیں۔ اس خاتون کے بارے میں کئی ذرائع سے کہا جاتا ہے کہ اسے بھی بھارتی ایجنسی را باقاعدہ فنڈنگ کر کے استعمال کرتی ہے۔ ان تمام افراد سے بھارتی سفارت خانے ہمہ وقت رابطوں میں رہتے ہیں، ان کو اپنی مرضی کے مطابق پاکستان کے خلاف استعمال کرتے ہیں، تاکہ خدا نخواستہ پاکستان کو مشرقی پاکستان کی علیحدگی کے بعد کوئی اور سانحہ دیکھنا پڑے۔ اسی مشن کو تقویت دینے کے لیے جنیوا کے بعد حال ہی میں لندن میں بھی فری بلوچستان کے اشتہارات لگائے گئے ہیں، جن پر پاکستان نے حسب سابق شدید احتجاج کرتے ہوئے ان ممالک کو پاکستان کے خلاف اپنی سرزمین استعمال کرنے سے روکنے کا کہا ہے۔ برطانیہ کے دارالحکومت لندن میں ٹیکسیوں پر فری بلوچستان کے اشتہارات کی سوشل میڈیا پر گردش کے بعد پاکستانی ہائی کمشنر نے برطانوی سفارت خانے اور برطانوی ہائی کمشنر سے شدید احتجاج کرتے ہوئے ان تخریب کاروں کے خلاف کارروائی کا مطالبہ کیا ہے جو بیرونی ایما پر یہ سب کچھ کر رہے ہیں۔ پاکستان نے اس مہم کو ملک دشمن اور اپنی سالمیت کے خلاف قرار دیا ہے۔ بلوچستان میں نہ صرف علیحدگی کی تحریکوں کو بیرونی سرپرستی حاصل ہے، بلکہ بلوچستان کو مذہبی منافرت اور فرقہ وارانہ جنگ میں مصروف رکھنے کے لیے پوری لابی کام کر رہی ہے۔ اس مقصد کے لیے ایران سب سے زیادہ متحرک ہے، جو وہاں کی ہزارہ کمیونٹی کے نام پر فرقہ وارانہ دہشت گردی اور تقسیم پیدا کر رہا ہے۔ ہزارہ کمیونٹی پر حملوں کے پیچھے ایران کی یہ کوشش بھی ہو سکتی ہے کہ ہزارہ کو پاکستان سے بدظن کر کے اپنی جانب راغب کیا جائے۔ اسی طرح کلبھوشن یادو کو ایرانی ویزے پر بلوچستان بھیجنے کا مقصد بھی یہاں علیحدگی پسندوں کے ساتھ ساتھ فرقہ پرستوں کو بھی علیحدگی کی جانب مائل کرنا تھا، جس کا اقرار خود کلبھوشن یادو نے بھی کیا۔ بلوچستان کے پڑوس میں ایران واقع ہے، جبکہ ایران اور بھارتی لابی ایک سکے کے دو رخ ہیں۔ باقی تمام ممالک سے پہلے بلوچستان میں تخریب کاری میں انہی دو ممالک کا اولین کردار ہے۔ ایمان کی کرن، ہدایت کی شمع، وصال اردو۔